بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصیت، مال کی وصیت، یہ بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے، اور اس امتحان میں کئی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کئی لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ اس میں ناکام ہوتے ہیں یقیناً ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہی ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکات المصابیح کتاب البیوع باب الوصایا یعنی وصیت کا باب 3092 حدیث کتاب میں اور چھٹی ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعة اللہ 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار إلى قوله تعالى ذلك الفوز العظيم رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کتاب الوصایا اور باب ہے تیسرا، وصیت سے ورثاء کو نقصان پہنچانے کی کراہت، اس کے تحت لے کر آئے۔ سنن ترمذی میں یہ روایت کتاب الوصایا میں 2170ویں ہے، سنن ابن ماجہ میں 2704 ہے، اور سنن ابی داؤد میں 2867 ہے۔ اس کی سند میں شہر بن حوشب ایک راوی ہے جس پر سخت جرح ہے، لیکن تمام طرق کو جمع کرنے کے بعد اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ روایت کم از کم حسن درجے کی ہے۔ محدث العصر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اس کو حسن قرار دیتے ہیں، اور تحقیق کرنے کے بعد معلوم بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ روایت حسن درجے سے کم نہیں ہے انشاءاللہ۔ ترجمے کی طرف بڑھوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ خاوند اور بیوی 60 سال اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں، پھر ان پر موت کا وقت آتا ہے تو وہ وصیت کرنے میں وارثوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں تو ان کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت مبارکہ کا ٹکڑا تلاوت کیا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وصیت کے بعد جس کی وصیت کی گئی یا قرض کے بعد وصیت میں نقصان پہنچانے والا نہ ہو، اور آیت مبارکہ کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ میں اور آپ اپنے مال کے اپنے مالک، آپ خود مالک نہیں، یہ مال ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر وصیت کی ایک تیسری شرط ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ دو شرطیں آپ پہلے پڑھ چکے کہ تہائی مال سے زیادہ نہ ہو، وارث کے حق میں نہ ہو، اور یہاں پر تیسری شرط ہے اور وہ یہ کہ وصیت خلاف شریعت نہ ہو۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک عام روش چلتی ہے، روزانہ ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں کہ جی والدین کا ایک بیٹا ان کا منظور نظر تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ساری کی ساری جائیداد اس کے نام لکھی۔ اب دوسرے باقی رو رہے ہیں، ہمارا بھی حصہ ہے۔ وہ کہتا ہے جاؤ جا کے بھاگو، عدالتوں میں دھکے کھاؤ، کیس کرو، مقدمے لڑو، باپ تو مجھے دے گیا ہے۔ تو یاد رکھیے اس طرح کا کوئی بھی کام بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے والی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے تو ایسا کرنے والا اپنے لیے جہنم کا سودا کرتا ہے۔ کسی بھی قیمت پر ایسی وصیت نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی وارث کو نقصان پہنچے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر رہوں گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔